بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اولاد آدم علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن ابلیس ہے۔ ابلیس جس کے شر اور وسوسوں سے دنیا کا کوئی فرد بھی محفوظ نہیں رہ سکتا، بڑے بڑے عابدوں اور زاہدوں کو بھٹکانے والا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم انہی لوگوں میں سے ایک عبادت گزار اور متقی شخص برسیسا کے واقعے کے بارے میں بات کریں گے، جس نے ساری عمر تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزار دی، لیکن شیطان نے کچھ ایسا چال چلا کہ وہ ایک حسینہ کا دیوانہ ہوا اور کافر ہو کر مڑا۔ یہ سب آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اسلام کی آمد سے قبل قوم بنی اسرائیل میں برسیسا نامی ایک نہایت عبادت گزار اور پرہیزگار بندہ رہا کرتا تھا۔ یہ ایک نامعلوم اور چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس شخص نے اپنی زندگی کے 60 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیے تھے۔ سارے علاقے میں برسیسا کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ برسیسا کے گاؤں کے 3 نوجوانوں کو جنگ پر جانے کی نوبت پیش آئی۔ ان تینوں کی ایک جوان اور خوبصورت بہن بھی تھی، لہٰذا وہ اپنی بہن کو اکیلا چھوڑ کر جانے پر رضامند نہ تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا شخص ہو جو ان کی غیر موجودگی میں ان کی بہن کی دیکھ بھال کرے، لہٰذا گاؤں والوں نے انہیں مشورہ دیا کہ تم اپنی بہن کو برسیسا کی سرپرستی میں چھوڑ جاؤ، کیونکہ وہ بہت متقی اور پرہیزگار ہے۔ اس مقصد کے لیے یہ سب مل کر برسیسا کے پاس گئے اور اس نے لڑکی کی رکھوالی پر رضامند کرنا چاہا۔ برسیسا نے یہ سارا ماجرا سن کر اپنی عبادت میں خلل اور دیگر پریشانیوں کے سبب انہیں انکار کر دیا، لیکن اس موقع پر شیطان نے برسیسا کے دل میں پہلا وسوسہ ڈالا۔ شیطان نے برسیسا کی نرم دلی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے سرگوشی کی کہ اگر یہ لوگ تمہاری طرح کوئی نیک آدمی نہ ڈھونڈ سکے اور اس لڑکی کو کسی غلط آدمی کے پاس چھوڑ گئے تو اس لڑکی کی زندگی خراب ہو سکتی ہے اور تم بھی اس میں برابر کے ذمہ دار ہوگے۔ برسیسا شیطان کے اس وسوسے میں آ گیا اور اگلے ہی دن اس نے ان 3 نوجوانوں سے ان کی بہن کی رکھوالی کی ذمہ داری قبول کر لی۔ اب وہ نوجوان لڑکی برسیسا کی عبادت گاہ کے سامنے والے گھر میں رہنے لگی۔ شروعات میں برسیسا کھانے پینے اور دیگر ضروریات کی چیزیں اپنی عبادت گاہ کے باہر رکھ دیا کرتا اور وہ لڑکی یہ چیزیں اٹھا کر لے جاتی۔ ایک دن شیطان واپس آیا اور اس نے برسیسا کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ کیوں نہ تم کھانے پینے کی چیزیں لڑکی کے گھر کے دروازے کے باہر رکھ دیا کرو، اس طرح اسے خود چل کر تمہاری عبادت گاہ تک نہ آنا پڑے گا اور وہ لوگوں کی نگاہ سے بھی محفوظ رہے گی۔ برسیسا اس بات پر راضی ہو گیا اور کھانا پینا اس لڑکی کے گھر کے دروازے کے باہر رکھنا شروع کر دیا۔ کچھ دن بعد شیطان دوبارہ برسیسا کے پاس آیا اور اسے کہا کیوں نہ تم یہ کھانا اس لڑکی کے گھر کے اندر رکھا کرو، چونکہ اس طرح وہ دروازہ کھولنے اور گھر سے باہر نکلنے کی زحمت سے بچ جائے گی اور کسی انسان کی نظر میں آنے سے بھی بچے رہے گی۔ برسیسا کو شیطان کی یہ بات بھی بہت بھلی محسوس ہوئی اور اس نے کھانا پینا اس لڑکی کے گھر کے اندر رکھنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصہ گزرا تو شیطان دوبارہ واپس آیا۔ اس بار شیطان نے برسیسا سے کہا کہ وہ لڑکی دن رات اکیلی رہتی ہے، کہیں تنہائی سے اکتا کر بیمار نہ ہو جائے۔ تمہیں چاہیے کہ تم کبھی کبھی اس سے بات چیت کر لیا کرو، اس طرح تم اسے عبادت کی طرف بھی راغب کرو اور نیکی کی طرف بلاؤ۔ برسیسا کو شیطان کی یہ بات بہت پسند آئی اور اس نے ایک دروازے کے پیچھے سے لڑکی سے بات چیت کرنا شروع کر دی، لیکن اس طرح گفتگو کرنے کے لیے ان دونوں کو بلند آواز میں بات کرنا پڑتا اور دونوں کو کفت ہوتی۔ اب شیطان نے برسیسا سے کہا کہ تم لڑکی کو اچھی اچھی باتیں سکھا رہے ہو اور وہ خود بھی عبادت کی طرف راغب ہو رہی ہے، تو اس میں حرج کیا ہے کہ تم اس کے کمرے میں اس سے یہ باتیں بتایا کرو۔ برسیسا نے شیطان کی یہ بات بھی مان لی اور آخر کار شیطان ان دونوں کو ایک ہی چھت کے نیچے لانے میں کامیاب ہو گیا۔ کچھ دن اس طرح نیکی کی باتیں کرتے گزارے اور پھر ان دونوں کے درمیان آتش عشق بھڑکنے لگی۔
وہ نوجوان لڑکی برسیسا کو اپنے حسن ادائے اور جلوے دکھانے کا کوئی موقع ضائع نہ کرتی، اور ادھر برسیسا کی نگاہیں لڑکی کے حسن سے نہ ہٹتی۔ یوں چیزیں بگڑتی چلی گئی اور یہ دونوں زنا کے عمل میں مبتلا ہو گئے۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزارا اور پھر لڑکی حاملہ ہو گئی۔ جلد ہی اس نے ایک بچے کو جنم دیا۔ اب شیطان دوبارہ برسیسا کے پاس آیا اور اسے ملامت کرنے لگا کہ یہ تم نے کیا غضب کیا، یہ بچہ تو تمہارے گناہوں کا منہ بولتا ثبوت ہے، تم اس بچے کو قتل کر دو ورنہ اس لڑکی کے بھائی تمہیں قتل کر دیں گے۔ لہٰذا برسیسا نے اس نومولود بچے کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو اسی کمرے میں دفنا دیا جہاں وہ لڑکی رہا کرتی تھی۔ اپنے بچے کی موت کے بعد وہ لڑکی گم سم اور غمگین رہنے لگی۔ لہٰذا شیطان نے دوبارہ برسیسا کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ تم کیا سوچتے ہو کہ اپنے بچے کی موت پر یہ لڑکی خاموش بیٹھے گی؟ یہ کسی نہ کسی کو اس راز سے ضرور آگاہ کرے گی۔ سو برسیسا نے اب اس لڑکی کو بھی قتل کر ڈالا اور اسے اس کے بچے کے ساتھ دفنا دیا۔ کچھ عرصہ بعد جب اس کے بھائی جنگ سے واپس لوٹے تو برسیسا نے بتایا کہ ان کی بہن بیماری کے سبب اس دنیا سے جا چکی ہے۔ وہ ناچار رونے دھونے اور اس کے لیے دعائیں مانگی اور اس کی قبر کی زیارت کے بعد واپس چلے گئے۔ برسیسا کے تقویٰ اور پرہیزگاری کی شہرت ہی کچھ ایسی تھی کہ کسی نے بھی اس پر شک نہ کیا۔ لیکن ایک رات شیطان ان تینوں بھائیوں کے خواب میں آیا اور برسیسا کے کرتوتوں کا پردہ فاش کیا اور ساتھ ساتھ اس جگہ کی نشاندہی بھی کی جہاں ان کی بہن اور اس کے بچے کی قبر موجود تھی۔ صبح اٹھ کر جب تینوں نے ایک دوسرے کو یہی خواب سنایا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ خواب سچا ہے۔ چنانچہ تینوں برسیسا کے گھر پہنچے اور اصلی اور نقلی دونوں قبریں کھود ڈالی جہاں سے انہیں لڑکی اور اس کے بچے کی لاش مل گئی۔ اب یہ تینوں انتہائی غضبناک ہوئے اور برسیسا کو پکڑ کر سزا دلوانے کے لیے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ برسیسا جانتا تھا کہ اب اسے کم سے کم موت کی سزا ملے گی۔ شیطان اب آخری مرتبہ برسیسا کے سامنے ظاہر ہوا اور اب اس نے برسیسا کو اپنی اصلیت سے آگاہ کر دیا اور یہ مشورہ دیا کہ اگر وہ اس سزائے موت سے بچنا چاہتا ہے تو شیطان کو اپنا آقا مان کر اسے سجدہ کرے۔ برسیسا نے موت کے ڈر سے یہ عمل بھی انجام دے دیا اور شیطان کو سجدہ کر بیٹھا۔ اب شیطان نے برسیسا سے کہا کہ میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں، میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ کہہ کر شیطان چلتا بنا اور برسیسا کو سنگسار یعنی پتھر مار مار کر قتل کر دینے کی سزا سنائی گئی اور اس طرح بنی اسرائیل کا یہ مومن اور پرہیزگار راہب کفر کی حالت میں مرا۔ پیارے دوستو، ہمارے لیے اس واقعے میں بہت سارے عبرت موجود ہے کہ شیطان کس طرح ایک عابد اور زاہد شخص کو بھی گمراہ کر سکتا ہے۔ شیطان لمبی تدابیر کر کے انسان کو گناہ کے قریب کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ ایک دوست بن کر انسان کو ورغلاتا ہے جبکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ جس طرح شیطان نے برسیسا کو غلط مشورے دیے اور اپنے وعدے سے پھر گیا، اپنے گمراہ کرنے والوں کو بھی شیطان قیامت کے دن کہے گا کہ میں نے جو بولا وہ جھوٹ تھا اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، میرا تم پر کوئی بس نہیں تھا، لیکن تم نے میرے جھوٹ پر عمل کیا اور گمراہ ہو گئے۔ اس واقعے کا اشارہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے، لہٰذا یہ واقعہ حضرت علی عبداللہ ابن مسعود داؤدی سمکادی بن حیان اور ابن کثیر نے مختلف الفاظ کے ساتھ سورہ حشر کی ان آیات کی تفسیر میں بیان کیا ہے۔ اور مثال شیطان کی سی ہے کہ وہ آدمی سے کہتا ہے کہ تو منکر ہو جا، پھر جب وہ منکر ہو جاتا ہے تو کہتا ہے بے شک میں تم سے بری ہوں کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہاں کا رب ہے۔ تم اپنے عمل کے ذمہ دار خود ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچائے۔ جی تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دے اور بیل کے بٹن کو بھی آن کر دے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی معلوماتی ویڈیو میں۔ دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو۔
آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔